السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی العربی السراج المضی والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الذي المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين وادنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه قال الله تبارك وتعالى في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد۔ سورہ فاطر میں خداوند متعال یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ وہ ہے جو اس بھری کائنات میں کسی کا محتاج نہیں، وہی لائق حمد و ثنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بارہا ائمہ علیہ السلام نے اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے تمام لوگوں کو متوجہ کیا اس بات کی طرف کہ دیکھو کائنات میں جو بھی ہے، چاہے وہ نبی ہو یا امام، کوئی ولی ہو یا کوئی مومن و متقی، سب خداوند متعال کے محتاج ہیں۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ جب خدا کے محتاج ہیں تو ہمیں ایسا کردار پیش کرنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ خدا کے مقابلے میں تکبر سے نہیں جا رہا، بلکہ اپنے آپ کو ایک غلام بنا کے اللہ کی بارگاہ میں چل رہا ہے۔ اللہ کی اس عرض پہ اگر چل رہا ہے تو پتہ چلے کہ کوئی اس کا آقا، کوئی سردار موجود ہے، ورنہ مومن کی شان تو ہے ہی نہیں کہ وہ تکبر کے ساتھ پیش آئے، تکبر کے ساتھ چلے۔ اسی لیے ہمیں حضرت علی ابن ابی طالب مولا نے جب اپنے وصیت نامے میں وصیت کی تو متوجہ کیا سب لوگوں کو، اپنے بچوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی، اور یہاں تک کہا وَمَن بَلَغَهُ کتابی، کہ جہاں جہاں تک میرا یہ وصیت نامہ پہنچے ان سب سے میرا یہ پیغام ہے بِتَقْوَى اللَّهِ وَنَظْمِ أُمُورِكُمْ أُوصِيكُمَا وَجَمِيعَ وَلَدِي وَأَهْلِي وَمَن بَلَغَهُ کتابی بِتَقْوَى اللَّهِ وَنَظْمِ أُمُورِكُمْ۔ فرمایا کہ جہاں جہاں تک میرا یہ پیغام، میری یہ وصیت نامہ پہنچے، میں ان سب سے یہ وصیت کر رہا ہوں تقوی الہی کی کہ اپنے آپ کو متقی بناؤ، یعنی واجبات کے پابند ہو جاؤ، محرمات سے اجتناب کرو، اور اسی میں پیغام دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بہ غیرکم۔ فرمایا دیکھو عمل میں کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے میں تمہارا غیر تم سے آگے نکل جائے، بلکہ قرآن میں تمہارا عمل ایسا ہو، قرآن کے ایک ایک حکم پر تم کیا کرو، عمل پیرا ہو جاؤ۔ یہ علی کی وصیت ہے، یہ امیر المومنین نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ خانہ خدا کو ایسے نہ چھوڑنا، اس لیے کہ اگر اسے فراموش کر دیا، چھوڑ دیا خانہ خدا کو، تو فرمایا دوسرے لوگ مسلط ہو جائیں گے۔ اور یہاں تک فرمایا
کہ اگر تم نے چھوڑ دیا تو لم تناظروا، فرمایا پھر تمہاری پہچان ہی نہیں رہے گی۔ گویا مولا نے بتایا ہمیں تمہاری پہچان خانہ کعبہ سے ہے، تو ظاہر ہے جب خانہ کعبہ سے پہچان ہے تو گویا یہاں ایک اور بھی میسج ملتا ہے کہ یاد رکھو اگر حج واجب ہو جائے تو اسے چھوڑنا نہیں، بلکہ حج کو ہر صورت میں تمہیں بجا لانا ہے۔ اور پیغمبر نے تو بہت سخت تاکید کی، فرمایا اگر حج واجب ہو جائے اور سستی کرے، حج پہ نہ جائے، تو فرمایا وہ یہودیوں میں سے ہو کر اٹھے گا، میری امت سے ہو کر نہیں اٹھے گا۔ یہاں تک پیغمبر نے حکم دیا۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ جب ہمیں بتایا گیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب تو مولا امیر نے جو جو بات ہماری نصیحت کے لیے کی ہے، تو ساتھ میرے مولا کی سادگی دیکھیں، میرے مولا کا کمال دیکھیں اس تبلیغ میں۔ مولا فرماتے ہیں ما احسکم الا طاعۃ الا اسبقکم بہی، فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کسی بات میں اللہ کی طرف دعوت نہیں دیتا مگر یہ کہ میں علی پہلے خود اس پر عمل پیرا ہوتا ہوں۔ یعنی علی کہہ رہی ہے یہ نہ سمجھو کہ میں مستثنا ہوں، نہیں، میں پہلے خود اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو ڈالتا ہوں، پھر میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں میں معصیت الہی سے تمہیں نہیں روکتا اس وقت تک مگر یہ کہ پہلے میں خود روکتا ہوں، اللہ کی نافرمانی سے پہلے میں خود اپنے آپ کو روکتا ہوں، تب میں تمہیں کیا کرتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارو۔ تو گویا مولا نے بتا دیا کہ یاد رکھو تمہاری جو شان ہے، مومن کی جو شان ہوا کرتی ہے، اس اپنی شان کے مطابق تم زندگی گزارو۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ رسول اور ائمہ علیہ السلام کی اطاعت میں زندگی گزارے، یہ ہے مومن کی شان۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، کہا کہ کتنی عبرتوں کے مقام ہیں، عبرتوں کے مقام زیادہ ہیں لیکن عبرت حاصل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ ہم اسی چیز کو دیکھ لیں کہ مولا نے جو ہمیں اس ایک جملے میں متوجہ کیا ہے، عبرت حاصل کرنے کے بہت زیادہ مقامات ہیں لیکن عبرت حاصل کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ یہ دنیا فنا کی دنیا ہے، یہ دنیا حسد کی دنیا ہے، یہ دنیا عداوتوں کی دنیا ہے۔ تو کتنے انسانی قافلے اس دنیا میں جنہوں نے اس دنیا کو آباد کیا، بڑے اچھے اچھے خوبصورت مکان بنائے، بڑے مضبوط گھر بنائے، لیکن آج وہ نہیں رہے اس دنیا میں۔ یہ مقام عبرت ہے کہ انسان اسی سے عبرت حاصل کرے کہ جو دن زندگی کے ہیں ان دنوں کو اللہ کی اطاعت میں گزارے۔ مولا یہ نہیں کہتے کہ گھر نہ بناؤ، یہ نہیں کہتے کہ تم دولت نہ اکٹھی کرو، نہیں، ہو لیکن اطاعت الہی کے راستے سے ہو، حلال کے ذریعے سے ہو، حرام کے ذریعے سے نہ ہو۔ یعنی جو مومن کی شان ہے کہ حلال حرام میں تمیز رکھتا ہے، تو مولا یہی فرماتے کہ تم حلال حرام میں تمیز رکھو، اس لیے کہ تمہیں بعض پرس کی جائے گی، تم سے پوچھا جائے گا۔ تو جب ایک انسان شک میں مبتلا ہو، پتہ نہیں پوچھا جائے گا یا نہیں پوچھا جائے گا، وہ تو یہ کام انجام دے سکتا ہے، لیکن جسے یقین ہے کہ رسول بغیر وحی کے بولتے نہیں اور علی بغیر رسول کی کلام کے کچھ کہتے نہیں، جب یقین ہے تو میری یقین کی منزل میں ہمیں اپنے کردار کو مولا کے کلام کے مطابق ڈالنا ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، جو اپنی تنہائی کی حفاظت کرے تو اس کے ظاہر کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے۔ اپنی تنہائی کی اصلاح کرے جو انسان، تنہائی کی اصلاح اصل مقام تو یہی ہے، انسان کا کمال اسی میں ہے کہ انسان تنہائی میں اپنی اصلاح کرے۔ تنہائی میں اصلاح کیا ہے؟ یعنی انسان گناہ کر سکتا ہو، قدرت کے باوجود گناہ نہ کرے،
طاقت رکھنے کے باوجود گناہ نہ کرے. اصل کمال انسانیت یہاں نظر آتا ہے. ایسے تو میں آپ کو کہتا رہوں کہ جی میں گانا نہیں سنتا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں شراب نہیں پیتا، میں یہ نہیں کرتا، میں وہ نہیں کرتا، تو اس طرح میری صداقت ثابت نہیں ہوگی. بلکہ امام زمانہ اس وقت راضی ہوں گے کہ جب تنہائی میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نہ کروں، تو تب امام راضی ہوگا. تب وہ کہیں گے کہ ہاں واقعاً یہ ہے مومن کی صفت. اور پھر اگر انسان اپنے اندر ایسا ملکہ پیدا کر لے، ایسی صلاحیت پیدا کر لے، تو امام فرماتے ہیں بس تمہارا کام یہی ہے کہ تنہائی کی اصلاح تم کرو، ظاہر کی اصلاح اللہ خود بخود کر دے گا. خود بخود انسان معاشرے میں اس کا مقام بلند ہو جائے گا. جو مومن کی شان ہوتی ہے، ہم جو کہتے ہیں نا کہ پیغمبر کی حدیث ہے من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا، کہ جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے وہ شہید مرتا ہے. تو محبت کے تقاضے پورے کر رہا ہے اس زندگی میں. جو تقاضا محبت ہے، آل محمد کی محبت کا جو تقاضا ہے، یعنی گویا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو وہ کہیں وہ ہم کریں، یہ ہے محبت کا تقاضا. جب انسان اس طرح زندگی گزار رہا ہو تو یقیناً پھر اس کی موت شہادت کی موت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت الہی میں زندگی گزار رہا ہے. اللہ کے حکم پر لبیک کرتے ہوئے اپنے کردار کو اس نے ڈالا ہوا ہے. اللہ کے حکم پر زندگی گزار رہا ہے، چاہے وہ تنہائی ہو یا علل اعلان ہو. ہر صورت میں اس نے اپنے اندر ایسا ملکہ پیدا کیا ہوا ہے کہ اس نے اپنی خواہشات نفسانی کو کچلا ہوا ہے. خاندان ابو طالب پہ بلندر تلوار. تو عزیزان گرامی، بس یہی وجہ ہے کہ اگر واقعاً ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت شہادت کی موت ہو اور ہماری زندگی اس طرح گزرے جس طرح امام زمانہ چاہتے ہیں، تو پھر یقیناً ہمیں اپنی خواہشات نفسانی کو کچلنا ہوگا، اپنی خواہشات کو مارنا ہوگا، خواہشات پہ عقل کی حکمرانی قائم کرنا ہوگی. اس لیے کہ خواہشات کا جو لطف ہے، خواہشات کی جو لذت ہے، یہ صرف اس وقت تک ہے جب تک سانس باقی ہے. لیکن جو عبادت الہی کی لطافت ہے وہ صرف اس وقت تک نہیں، اس کی لطافت پھر نکھر کے آتی ہے قبر کے اندر، معاشر کے اندر. جو عبادت الہی کا لطف ہے، یہی تو وجہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کا وہ جملہ وہ آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ جب مولا سے یہ سوال کیا گیا تھا، مولا اللہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے دے اور اختیار دے دے، چاہے تو دنیا میں رہیں چاہے جنت میں رہیں، تو آپ کہاں پسند کریں گے رہنا؟ تو آپ سب حضرات کے علم میں ہوگا جو مولا نے جواب دیا تھا. مولا نے یہی فرمایا تھا، میں مسجد میں رہنا پسند کروں گا، جنت میں رہنا علی پسند نہیں کرے گا. تو سائل نے کہا مولا کیوں؟ تو یہی جواب دیا تھا، اس لیے کہ جنت میں میرا نفس خوش ہوگا، مسجد میں میرا رب خوش ہوگا. اس لیے کہ مولا کو پتا ہے کہ جو عبادت الہی میں لطف ہے، جو اس میں لطافت ہے، وہ خواہشات نفسانی کی لذات میں وہ لطافت نہیں ہے، جو عبادت الہی میں لطف ہے. تو عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے ہمیں بارہا متوجہ کیا اس بات کی طرف کہ ایک مرتبہ تم نماز شب تو پڑھ کے دیکھو کہ کیا تمہیں لطف ملتا ہے. پھر تمہارے اندر یہ کشش پیدا ہوگی کہ دوسری رات بھی پھر اٹھ کے میں نماز شب پڑھوں، تیسری رات بھی پڑھوں، چوتھی رات بھی. کیوں؟ اس لیے کہ لطافت بڑھ رہی ہے، آپ کے اندر سے وہ روحانیت اجاگر ہو رہی ہے. جب وہ لطافت بڑھتی چلی جائے گی پھر آپ کا دل دنیا سے اٹھتا چلا جائے گا، آخرت کی طرف جھکتا چلا جائے گا، آخرت کی طرف آپ وادار ہوتے جائیں گے. پھر آپ یہ نہیں گھبرائیں گے کہ جی معاشرے کے حالات ایسے ہیں کہ قتل و غارت ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا جھکاؤ آخرت کی طرف ہو رہا ہے. پھر آپ موت سے نہیں گھبرائیں گے. اور آل محمد کا چاہنے والا تو ویسے بھی موت سے نہیں گھبراتا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، لہذا یہی وجہ کہ ہم جتنا ہو سکے اپنے آپ کو آل محمد کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں.
اور وہ اس وقت ہو سکتے کہ جب ہم خواہشات نفسانی پر کنٹرول کریں. اور یہ خواہشات نفسانی ایسی ہیں جو انسان کو کمال انسانیت سے نکال کے حیوانیت تک پہنچا دیتی ہے. اور یہ انسان جو قتل و غارت پہ اتر آتا ہے، جس کا دل سخت ہو جاتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ حیوانیت ہے، انسانیت ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر. لہذا اسی لیے ہم یہاں تک دیکھتے ہیں کہ خود قرآن مجید میں یوسف نبی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. خود یوسف نبی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کی ذمہ داری نہیں لیتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نفس امارہ ہی تو ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف ابھارتا ہے. ہاں الا ما رحم ربی، مگر وہ نفس جس پہ اللہ کی رحمت نازل ہو جائے. اور جب اللہ کی رحمت نازل ہو جائے تو پھر نفس لوامہ انسان کے سامنے آ جاتا ہے. نفس لوامہ ایسا جو انسان کو نیکیوں کی طرف وادار کرتا ہے. اور آل محمد کا کمال تو یہ ہے وہ نفس مطمئنہ کے مالک بن جاتے ہیں. نفس مطمئنہ کے مالک بن جاتے ہیں. تو عزیزان گرامی بس یاد رکھیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار امام زمانہ کے منتظرین میں سے ہو تو پھر یقیناً ہمیں اپنے کردار کو ایسا بنانا ہوگا کہ ہم نہ کہیں بلکہ امام پردہ غیب میں کہیں کہ واقعاً یہ وہ ہیں کہ جو ایک مہمان کی انتظار میں زندگی گزار رہے ہیں. اور وہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے نفس کو کچلیں، خواہشات نفسانی جو ہمیں گناہوں پہ ابھارتی ہیں ان کو مٹائیں، عقل کی حکمرانی قائم کریں. اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ پہلے امام سے لے کر آخری امام تک ہر امام کے کردار میں ہر انسان کے لیے زندگی کے ہر پہلو میں درس موجود ہے. زندگی کا کون سا پہلو ہے جس میں ائمہ نے ہماری رہنمائی نہیں کی، ہماری ہدایت نہیں کی؟ تو عزیزان گرامی ہر مقام پہ کی ہے. حتیٰ قرآن کو ہم بھول گئے ہیں. اگر قرآن کو پڑھیں یقیناً اور نہیں تو کم از کم 2 آیاتیں روزانہ پڑھیں اور اس پہ غور کریں کہ اس میں اللہ نے کیا میسج دیا ہے ہمارے لیے. ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ. آپ لوگ معاہدہ کر چکے ہو، اللہ سے سودا کر چکے ہو، لیکن دنیا میں آ کے اس سودے کو بھول گئے. اللہ سے کیا سودا کیا؟ قرآن ہمیں اس سودے کی یاد دہانی کرا رہا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالهم وانفسهم. اللہ نے مومنین سے ان کے مال بھی خرید لیے، ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں. بان لهم الجنہ، بدلے میں اللہ نے جنت دے دی ہے. عالم ارواح میں تم اللہ سے عہد کر چکے ہو. اللہ سے کیا عہد کیا ہے کہ مال بھی تیرا ہے، جانیں بھی تیری ہے. یعنی مال اگر ہم خرچ کریں گے تو تیری اطاعت میں، جان اگر ہم استعمال کریں گے تو وہ بھی تیری اطاعت میں. تو ہم سودا کر چکے ہیں اور بدلے میں جنت لے چکے ہیں. تو تم جنتی ہو، لیکن کس وقت؟ جب اس اپنے معاہدے پر قائم رہو گے. اگر مال ہمارا ہوتا، معاہدہ نہ کیا ہوتا، مال ہمارا ہوتا، پھر فضول خرچی حرام نہ ہوتی. اگر جان ہماری ہوتی تو پھر خودکشی حرام نہ ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مال بھی دے چکے ہو، جان بھی دے چکے ہو، اور بدلے میں تم جنت لے چکے ہو. اور جب بدلے میں جنت لے چکے ہو، جب مال اس کا ہے تو پھر کیوں ڈر رہے ہیں خمس نکالنے سے؟ کیوں ڈر رہے ہیں صدقہ نکالنے سے؟ جب مال ہے ہی اسی کا تو وہی تو مانگ رہا ہے میرے فلاں بندے تک اتنا پہنچا دو، فلاں تک اتنا پہنچا دو، جمعرات کو اتنا میرے یتیموں کو دے دو، مسکینوں کو دے دو. وہ مال جو اسی کا ہے وہ خود ہی تو کہہ رہا ہے. پھر ہم کیوں ڈر رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے خواہشات نفسانی سامنے دیوار بن جاتی ہے. خواہشات نفسانی ہمیں روک رہی ہے. جب جان اس کی ہے تو ہم اس کی راہ میں کیوں نہیں استعمال کرتے؟ جب جان اس کی ہے تو پھر ہم اس سردی سے نہ ڈریں بلکہ صبح اٹھ کے مساجد کو آباد کریں. صلوات پڑھیے محمد وعلی. لہذا عزیزان گرامی جب جان اس کی ہے، ہم دے چکے ہیں، بدلے میں جنت لے چکے ہیں، تو پھر آنکھ بھی اسی کی راہ میں استعمال ہو، ہاتھ بھی اسی کی راہ میں استعمال ہو، زبان بھی اسی کی راہ میں استعمال ہو. یہی تو کہا مولا امیر نے اپنی وصیت میں، اللہ اللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ. کا میں علی تمہیں وصیت کر رہا ہوں اس بات کی کہ کیا؟ کہا دیکھو تم جہاد کرو اپنے مالوں کے ذریعے سے، اپنی جانوں کے ذریعے سے، اپنی زبانوں کے ذریعے سے. کہاں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں علی کہہ رہے ہیں کہ تم جہاد کرو. آج ہم نے کہاں جہاد کیا ہے؟
نہیں جہاد کیا، ہم خواہشات نفسانی کے تابع ہو گئے، خواہشات نفسانی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اگر واقعاً ہمارے دلوں میں آل محمد کی قربانیوں کا کوئی مقام ہوتا تو یقیناً ہم خواہشات نفسانی کو پیچھے چھوڑتے، آل محمد کے پیغام کو سامنے رکھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، ثم الصلاۃ والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی المرتضیٰ والفاطمۃ الزہراء والحسن المجتبیٰ والحسین شہید بکربلاء وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان ماہی آثار البدع والطغیان، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ ربیع الاول کے آخری ایام میں محسن اسلام حضرت ابو طالب کا تذکرہ ہوتا ہے، تو یاد رکھیے حضرت ابو طالب کی شان کو کما حق وہ جانتے ہیں جو ابو طالب کی گود میں پلے، یا رسول جانتے ہیں یا علی ابن ابی طالب جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ابو طالب کی اسلام پہ کیا قربانیاں ہیں۔ سورہ والضحیٰ قرآن مجید کا 93 نمبر سورہ، اس میں خداوند متعال دنیا والوں کو متوجہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ دیکھو میں اپنے حبیب سے کس انداز میں بات کر رہا ہوں کہ الم یجد کا یتیما فآوی، کہ حبیب کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور آپ کو ٹھکانے کا بندوبست کیا، آپ کی پرورش کا انتظام کیا، ووجدک ضالا فہدی، اور ہم نے گمنام پایا تو تیری پہچان کرائی۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ نے اگر کسی کے فعل کو اپنا فعل کہا ہے تو کسی کافر کے فعل کو کبھی اپنا فعل نہیں کہا، بلکہ اس کے فعل کو اپنا فعل کہا ہے جس سے اللہ کو محبت تھی۔ حتیٰ کہ اگر رسول نے تیر پھینکا تو اللہ نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، حبیب یہ تیر تو نے نہیں چلایا بلکہ میں اللہ نے چلایا ہے۔ اگر محمد کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کر رہے ہیں تو اللہ نے کہا حبیب یہ تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے بلکہ ید اللہ فوق ایدیہم، بلکہ کیا یہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ تو گویا ادھر پتہ چلا نہ عبداللہ ہے نہ آمنہ ہے بلکہ ابو طالب کی گود ہے اور محمد مصطفیٰ ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے یتیم پایا تو تیری پرورش کا انتظام کیا۔ تو ابو طالب کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہہ رہا ہے تو اسے پتہ چلا کہ ابو طالب کی گود کفر کی گود نہیں بلکہ ایمان کی گود ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خود قرآن میں آگے چل کے دیکھیں، سورہ انعام قرآن مجید کا 6واں سورہ اور اس کی 89 آیت میں اللہ نے کہا اولئک الذین، وہ لوگ آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم رسالت دیتے ہیں، جنہیں ہم وحی دیتے ہیں، جنہیں ہم حکمت دیتے ہیں، جنہیں ہم کتاب دیتے ہیں، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر یہ ساری کی ساری دنیا ان کی دشمن ہو جائے، ساری کی ساری دنیا ان کا انکار کر دے، تو پھر اللہ نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے،
وکلنا بہا قوما، ہم نے ایسے قوم کو ان کی حفاظت پہ لگا دیا ہے، لیسو بہا بکافرین، جو کافر نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ رسالہ جنہیں دیتے ہیں، جنہیں کتاب دیتے ہیں، جنہیں وحی دیتے ہیں، کا ساری دنیا ان کی مخالف ہو جائے، ان کا انکار کرے تو میں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہا کہ فقط وکلنا بہا قوما، میں نے ایسے لوگوں کو ان کی حفاظت کے لیے معین کیا ہے، لیسو بہا بکافرین، کہا جو کافر نہیں ہیں۔ یہ حدیث نہیں، یہ قرآن ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد وہ جو سردار رسول ہے، رسولوں کا سردار ہے۔ اب اگر کوئی اس کی حفاظت کرتا ہوا مکے میں نظر آ جائے تو اس کے کردار کو دیکھنا اور قرآن کی اس آیت کو اٹھا کے دیکھنا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے جو رسول کی حفاظت کرے، اللہ نے کہا وہ کافر نہیں ہوتا، بلکہ انہیں ہم نے معین کیا ہے۔ تو رسول وہ کہ جس کی حفاظت ابو طالب کرے، اور کس انداز میں کی ہے۔ سیرت حلبیہ میں برہان الدین شافی نے، بڑی مستند کتاب ہے ان کی، انہوں نے یہ جملہ لکھا، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مشرکین کا وفد آیا۔ کہاں آیا؟ ابو طالب کے پاس۔ ایک خوبصورت نوجوان لڑکا لے کر آئے، جو شکل میں، صورت میں، کردار میں بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ آئے ابو طالب سے کہنے لگے ایسا کریں، آپ یہ جوان لے لیں، اسے آپ پالیں، اور اپنا وہ محمد جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دیں۔ اچھا دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، یہ اگر آپ پالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پال لیں، محمد ہمارے حوالے کر دیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو برہان الدین شافی نے یہ جملہ لکھا، بڑے کمال کا جملہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے ایک مرتبہ بھتیجے کی طرف دیکھا، پتہ نہیں آنکھوں میں آنکھیں ملا کے کیا باتیں ہوئی، پھر مڑے مشرکین کے وفد کی طرف، کہا تم کیا چاہتے ہو کہ میرا محمد قتل ہو جائے، میرا بیٹا قتل ہو جائے، میں تمہارے بیٹے کو پالتا رہوں؟ یہ جملہ کہا، اب پھر رخ موڑا اپنے بھتیجے کی طرف، کیا کہا؟ قل ما شئت لا اکلمک ابدا۔ میرے بھتیجے محمد سنو، وہ بھی ساتھ کھڑے تھے، کہا سنو محمد، میرے بھتیجے سنو، قل ما شئت، جو تیرے دل میں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے کہا کہ کن سے؟ مشرکین سے جو وفد آیا تھا۔ ابو طالب نے کہا مجھے اتنا بتاؤ، تم جو کہہ رہے ہو کہ میں اپنا بیٹا تمہیں دے دوں، تمہارے بیٹے کو پالوں، یہ بتاؤ میرے بیٹے کا قصور کیا ہے؟ کہا دو الزام ہے اس پر۔ کون سے دو الزام؟ کا پہلا الزام یہ ہے ہمارے بزرگوں کو اس نے احمق کہا، دوسرا الزام یہ ہے کہ بتوں کو اس نے برا کہا، لہذا یہ دو الزام ہیں، اس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں یہ ہمیں دے دو اور تم اس بچے کو پال لو، اس جوان کو۔ جب انہوں نے یہ کہا تھا، اب مڑے تھے بھتیجے کی طرف، کیا کہا؟ قل ما شئت لا اکلمک ابدا، کا محمد جو کچھ تیرے دل میں ہے وہ کہو، اگر کسی کا ہاتھ تیری طرف بڑھا پھر میں ابو طالب ہی نہیں اگر اس ہاتھ کو سالم واپس جانے دوں۔ کہا قل ما شئت، جو تیرے دل میں ہے، جو کچھ ہے، قل کہو۔ جب میں ابو طالب کے یہ جملہ پڑھتا ہوں نا تو مجھے اللہ کے قل یاد آ جاتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون۔ تو وہی لہجہ ہے۔ ابو طالب نے کیا کہا؟ قل ما شئت، یعنی جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہو وہ جو کہتے رہے ہو وہ کہتے رہو۔ اچھا الزام کیا تھا؟ کہ بتوں کو برا کہا، بزرگوں کو احمق کہا۔ گویا ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ تم بتوں کو برا بھی کہتے رہو اور ان کے بزرگوں کو احمق بھی کہتے رہو۔ یہ ابو طالب نے کہا ہے، تو اب دشمنی تو ہوگی مشرکین کی، کیسے؟ ابو طالب سے۔ تو کمال یہی ہوتا ہے، تعجب یہی ہوتا ہے کہ مشرکین ان کی اولادیں تو ابو طالب کو کافر کہیں، لیکن یہ کلمہ پڑھنے والے کیوں ابو طالب کو کافر کہہ رہے ہیں؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ارے عزیزان گرامی، بس وقت تمام ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ اتوار کے دن مجلس ہوگی مغربین کے بعد۔
اس میں تفصیل سے انشاءاللہ ابو طالب کا تذکرہ آئے گا، اس لیے کہ یاد رکھیے کہ اللہ کا رسول یہ کہہ کے گیا ہے، رسول نے یہ کہا ہے جب بھی کوئی نعمت ملے تو اس کا شکر ادا کرو، شکریہ ادا کرو۔ اور شکریہ کا فائل نے پوچھا کہ شکریہ کیسے ادا ہو؟ چھٹے امام نے فرمایا شکریہ کا انداز یہ ہے کہ اس کا اثر ظاہر ہو، یعنی اگر رزق ملے، اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو کہا رزق کو خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، تو جو بھی نعمت ہو اس کا اثر ظاہر ہو۔ تو بیٹا ہے نعمت، بیٹی ہے رحمت، لیکن کمال تو یہ ہے نعمت پہ سوال ہوگا، رحمت پہ سوال نہیں ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے، اگر مسلمان ہے اسے مرحوم کہتے ہیں، اگر ہندو ہے کافر ہے اسے کہتے ہیں ہلاک ہو گیا، مسلمان مرا تو اسے مرحوم کہا۔ کیوں؟ مرحوم اسے کہتے ہیں جس پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی رحمت اسے کہتے ہیں مرحوم۔ اور جو ہلاک ہو جائے، کافر مر گیا، عیسائی مر گیا، ہندو مر گیا، اسے کہا ہلاک ہو گیا۔ وجہ یہی ہے کہ رحمت اس طرف روکی نہیں کرتی جہاں ایمان نہ ہو۔ اب پتہ چلا اگر اللہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کو ابو طالب کی گود میں ڈال دے تو یہ کفر کی گود نہیں، یہ ایمان کی گود ہے، ایمان کی گود ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مکے میں قحط بڑا، لوگ آئے ابو طالب کے پاس، کہنے لگے جی بارش نہیں ہو رہی، دعا کیجئے۔ ابو طالب کا کمال یہ تھا پہلے جب بھی دعا مانگتے تھے بادل آ جاتے تھے، بارش برستی تھی، لیکن اب جو آئے ہیں تو کیا ہے، ابو طالب نے کیا کیا، اپنے بھتیجے کو کاندھے پہ اٹھایا اور لے کے چلے، اور شعر پڑھ رہے ہیں کہ کیا شعر پڑھ رہے ہیں، کیا کہنے اس چہرے کے جس چہرے کو دیکھ کر بادل کھلکھلا اٹھے۔ یہ شعر ابو طالب پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں کہوں گا ابو طالب سے پہلے تو تیرا کمال یہ ہے تو دعا مانگے، بارش تو ویسے بھی ہو جاتی تھی، آج محمد کو اپنے کاندھے پہ کیوں اٹھا کے لائے ہیں؟ ابو طالب یہی کہیں گے ساری دنیا کے لیے رحمت ہے لیکن میرے لیے نعمت ہے، اور دنیا والوں کو بتا رہا ہوں جب نعمت ملے تو اس کا اثر بھی ظاہر ہو۔ تو گویا بتا رہا ہوں یہ وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر بادل برسنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، یعنی ابو طالب نے بتا دیا۔ اور کوئی محمد کے معجزے کو مانے یا نہ مانے، ابو طالب کل بھی معجزہ مانتا تھا، آج کی محمد میں معجزے کا قائل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ اکبر۔